خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جس کی تاریخ پیغمبروں، سلطنتوں کے عروج و زوال اور بڑی بڑی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ داستان ہے جیسا کہ ماخذ میں بیان کی گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے ایک عظیم پیغمبر کے خاندان تک لے جاتا ہے۔ ان کا سفر آپ دیکھیں، ایک بہت لمبی اور ڈرامائی کہانی ہے۔ شروعات ہوتی ہے ان کے بزرگوں سے، پھر مصر میں غلامی کی تاریکیاں آتی ہیں، حضرت موسیٰ کی قیادت میں آزادی کی صبح ہوتی ہے، پھر ایک عظیم سلطنت کا عروج دیکھنے کو ملتا ہے، اور آخرکار حضرت عیسیٰ کی آمد پر یہ کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی ہے۔ آئیے اس سفر کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور بس یہیں سے اس قوم کا نام پڑا۔ تو حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے وہی بنے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی، اسی لیے تو انہیں بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے، جو سیدھا سیدھا ان کے جد امجد حضرت یعقوب کی طرف اشارہ ہے۔ چلیں اب کہانی کا رخ مڑتا ہے مصر کی طرف، اور یہ ایک ایسا باب ہے جو شروع تو ہوتا ہے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی ناقابل یقین کہانی سے، لیکن اس کا انجام ہوتا ہے 400 سال کی طویل غلامی پر۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ دیکھیں، کہانی میں حسد کا عنصر آتا ہے۔ حضرت یوسف کے اپنے بھائی انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلامی سے اٹھ کر مصر کے حاکم بن جاتے ہیں۔ پھر کئی سالوں بعد قحط ان کے پورے خاندان کو مصر لے آتا ہے، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اور اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور حالات نے پلٹا کھایا۔ عزت کی جگہ ذلت نے لے لی۔ بیانیے کے مطابق جب بنی اسرائیل نے فرعونوں کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کی قیمت انہیں 400 سال کی لمبی اور تکلیف دہ غلامی کی شکل میں ادا کرنی پڑی۔ تو جب ظلم اور نا امیدی کے اندھیرے گہرے ہو گئے، تب امید کی ایک کرن چمکی۔ اللہ نے ایک نجات دہندہ کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں ایک بہت بڑا مقصد سونپا گیا تھا، اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرانا۔ اور پھر فرعون کے دربار میں ہوا حق اور باطل کا ایک ایسا مقابلہ جسے تاریخ نے یاد رکھا۔ ایک طرف تھے حضرت موسیٰ اور ان کا معجزہ، ان کی لاٹھی ایک اصلی اژدہا بن گئی جو اللہ کی طاقت کی نشانی تھی، اور دوسری طرف تھے فرعون کے جادوگر اور ان کا جادو جو صرف نظر کا دھوکا تھا، اور ظاہر ہے اس مقابلے میں حقیقت نے فریب کو شکست دے دی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل پڑے، اور جب فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو وہ معجزہ ہوا۔ بھیرا ایمر بنی اسرائیل کے لیے 2 حصوں میں بٹ گیا، لیکن فرعون اور اس کی پوری فوج کو اپنے اندر غرق کر گیا۔ یہ ان کی آزادی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ تو غلامی سے تو آزادی مل گئی، لیکن کیا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ صحرا میں 40 سال کی بھٹکن، جو ان کے ایمان کا ایک بہت کڑا امتحان ثابت ہوئی۔ ذرا سوچیں، اس ویران صحرا میں بھی اللہ کی رحمت ان پر کیسے برسی۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ، بھوک مٹانے کے لیے آسمان سے منو سلوا نامی خاص کھانا، پیاس بجھانے کے لیے ایک پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے نہ پرانے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود ان کا دل دنیا کی چیزوں میں اٹکا رہا۔ انہوں نے ناشکری کی اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں نکالے، جیسے ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز۔ اور پھر نافرمانی کی انتہا ہو گئی۔ جب انہیں حکم ملا کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو کر ظالموں سے لڑو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس بغاوت کی سزا کیا ملی؟ 40 سال۔ 40 سال تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ وہ نافرمان نسل ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل نے اس کی جگہ لی۔ آخرکار 40 سال گزر گئے، وہ پرانی نسل ختم ہوئی اور ایک نئی نسل نے مقدس سرزمین میں قدم رکھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نیا، ایک شاندار اور ایک المناک باب شروع ہوتا ہے، بادشاہت کا دور۔ اس دور میں 3 بڑے بادشاہوں کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے طالوت، جنہیں ایک پیغمبر نے بادشاہ بنایا۔ پھر آئے حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت جیسے دیو کو شکست دی اور ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا دور تو کیا ہی کہنے، حکمت، طاقت اور خوشحالی کا سنہرا دور تھا۔
लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। हज़रत सुलेमान के इंतकाल के बाद वो अजीम सल्तनत अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई और दो हिस्सों में बढ़ गई, शुमाल में इसराइल और जनूब में यहूदा। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये वो दौर है जहां मुसलसल नाफरमानियां, पैगंबरों का कत्ल और फिर अल्लाह का अजाब, और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है। बयानिए के मुताबिक बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा गुनाह था अपने ही पैगंबरों को कत्ल करना, और उनमें हज़रत यहया और उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नाम भी शामिल थे। इन्हीं गुनाहों की सज़ा में उन पर बख्तनसर नामी एक जालिम बादशाह मुसल्लत किया गया, और उसने जो तबाही मचाई, इसका अंदाज़ा इन आदाद व शुमार से लगाया जा सकता है। तौरात के 4000 उलमा को कत्ल किया, 80,000 लोगों को गुलाम बना के बाबल ले जाया गया, और मुकद्दस किताबों के तमाम असली नुस्खे जला दिए गए। सदियों का वक्त गुजरा और फिर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन इस बयानिए के मुताबिक उस वक्त के यहूदी उलमा ने उनकी भी मुखालफत की, उन्हें जुटलाया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश भी कर डाली। लेकिन ये कहानी बताती है कि इंसान की साजिश अल्लाह की तदबीर के आगे कुछ भी नहीं। अल्लाह ने एक इलाही मुदाखलत से हज़रत ईसा को बचा लिया, उन्हें जिंदा अपनी तरफ उठा लिया और उनकी जगह किसी और को सलीब पर चढ़ाया गया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। ये जो पूरी तारीखी दास्तान है, जिसमें वादे हैं, नाफरमानियां हैं और अल्लाह की मुदाखलत है, ये अपने नुक्ते नज़र से आने वाले आलमी वाक़यात की तस्वीर कशी कैसे करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है।